خوراک بکری کی۔ ندی پور گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کے گھر میں ایک بکری تھی۔ اس بکری کے 2 بچے تھے۔ بکری ہر وقت پریشان رہتی کیونکہ اس گاؤں کے بالکل سامنے ہی ایک گھنا جنگل تھا۔ وہ اس لیے پریشان رہتی کہ کہیں اس کے بچے جنگل میں نہ چلے جائیں اور کسی جنگلی جانور کا شکار نہ بن جائیں۔ وہ اس لیے ہر وقت اپنے بچوں کو سمجھاتی رہتی کہ وہ جنگل کی طرف نہ جائیں اور بس گاؤں میں ہی رہیں۔ بکری یہ سمجھاتی اور بچے کبھی بھی جنگل کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ جنگل بہت گھنا تھا اور ان کی ماں انہیں ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی کہ انہوں نے اس طرف نہیں جانا۔ ایک دن بکری کا ایک بچہ کسان کے بیٹے کو گھاس والے سے بات کرتے ہوئے سنتا ہے۔ وہ کیا سنتا ہے کہ کسان کا بیٹا گھاس والے سے بات کر رہا ہے کہ جنگل میں تو بہت گھنا گھاس ہے۔ بکری کا بچہ یہ سنتا ہے تو اس کے دل میں لالچ آتی ہے کیوں نہ وہ اس گھاس کو کھائے۔ اس لیے وہ جنگل کی طرف اپنی ماں کو بنا بتائے چل پڑتا ہے اور جنگل میں تھوڑی ہی دور چلتا ہے کھیلتا ہوا کہ اس کے سامنے 2 بھیڑیے آ جاتے ہیں۔ 2 بھیڑیے آتے ہی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہمیں اچھا شکار ملا ہے، لیکن ان میں سے ایک بھیڑیا کہتا ہے کاش یہ ہمیں پرسوں ملا ہوتا۔ دوسرا پہلے والا پوچھتا ہے کیوں، پرسوں کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس دن میرا برتھ ڈے تھا۔ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، آج بھی اچھا ہے۔ اتنے میں بکری کا بچہ زور زور سے چیخنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بکری کو بلاتا ہے۔ بکری اس کی آواز سن کر آ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے زیادہ مت ہنسو کیونکہ یہ شکار شیر راج کا ہے۔ جنگل کے بادشاہ نے ہمیں یہاں کھڑا ہونے کے لیے کہا تھا، ورنہ میں اپنے بچے کو جنگل میں کیوں چھوڑتی تاکہ وہ شکار کر کے آج اپنی شیرنی کے لیے لے جا سکے، اسی لیے میں یہاں موجود تھی۔ اگر تم نے ہمیں کھایا تو شیر ناراض ہو جائے گا۔ بھیڑیوں نے کہا کہ ہمیں کون دیکھے گا، اگر ہم تمہیں کھا لیں گے تو شیر کو کون بتائے گا۔ اس پر بکری نے کہا کہ دیکھو ہاتھی سامنے ہے، وہ جا کر شیر کو بتا دے گا کہ تم نے کھایا ہے۔ کیا تم نے جنگل کے بادشاہ کو پاگل سمجھا ہوا ہے کہ اسے نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے اور میرے بچے کو کس نے کھایا ہے، اس کے شکار کو کون اڑا کر لے گیا۔ یہ سن کر بھیڑیے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی جان کی پرواہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے اور کہتے ہیں کہ شیر سے پنگا نہیں لینا ورنہ ہم دونوں ہی شیر کے منہ کا نوالا بن جائیں گے، اس لیے ہمیں اب یہاں سے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ بکری جو وہاں سے بھاگنا شروع ہوتی ہے تاکہ اپنے گاؤں واپس جائے، لیکن سامنے سے شیر آ جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ آج تو بہت ہی تازہ اور مزے کا شکار ملا ہے، جس پر بکری ڈر جاتی ہے، لیکن وہ اپنے ڈر پر قابو پا کر کہتی ہے کہ بادشاہ شیر ایسا نہیں ہے، ہمیں یہاں شیرنی نے کھڑا کیا ہے کیونکہ وہ آ کر ہمیں شکار کر کر آپ کے لیے لے جائے گی رات کے ڈنر میں، اس لیے اگر آپ نے ہمیں شکار کیا تو شیرنی ناراض ہو جائے گی اور آپ کو شیرنی کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس پر شیر کہتا ہے کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں اگر تم بھاگ گئی تو بکری اس سے کہتی ہے کہ وہ دیکھو کوا بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے شیرنی نے ہماری نگرانی پر بٹھایا ہے، اس لیے میں نہیں بھاگ سکتی کیونکہ وہ شیرنی کو بتا دے گا اگر میں گئی تو، اور شیرنی سے پنگا کون لے گا، اس لیے تو شیر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، رات کے ڈنر میں تو شیرنی تمہیں میرے ہی لیے لانے والی ہے۔ اس لیے وہ بکری کی بات یقین کر لیتا ہے اور مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بکری پھر سے اپنے گاؤں کی طرف دوڑنا شروع کرتی ہے اپنے بچے کو لے کر تاکہ وہ جلدی سے اپنے گھر پہنچ جائے اور جنگل سے نکل جائے تاکہ وہ خطرے سے محفوظ کرے اپنے بچے کو اور خود کو بھی، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور بھاگتی ہے کہ اس کے سامنے شیرنی آ جاتی ہے اور شیرنی آتے ہی خوش ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ واو آج تو بہت ہی تازہ شکار ملا ہے۔ بکری ایک بار پھر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ
اب کیا کریں؟ لیکن وہ دل ہی دل میں پھر ہمت کر کے اور سوچتی ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، وہ اسے تسلی دیتی ہے اور پھر سے شیرنی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ شیرنی، ہمیں تو یہاں شیر نے کھڑا کیا ہے کیونکہ شیر نے ہمیں شکار کرنا تھا اور انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، ورنہ میں اس گھنے جنگل میں اپنے بچے کے ساتھ کیا پکنک منانے آئی ہوں۔ تو یہ کہہ کر وہ شیرنی سے کہتی ہے کہ ہمیں تو شیر نے شکار کرنا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ڈیلی میری شیرنی میرے لیے شکار کر کر لاتی ہے، لیکن آج میں اس کے لیے شکار کر کر لے جاؤں گا تاکہ تو شیرنی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا واقعی شیر نے ایسا کہا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر وہ ایک دم سوچ کر کہتی ہے کیوں، میں تمہاری بات پر کیوں یقین کروں؟ ہو سکتا ہے تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو بچنے کے لیے، اور اگر تم بھاگ گئی تو پھر کیا کروں گی میں؟ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ تو بکری کہتی ہے نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، جنگل کے بادشاہ کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں، انہوں نے مجھ پہ نظر رکھنے کے لیے یہاں ایک خرگوش کو بٹھایا ہوا ہے تاکہ وہ مجھ پر نظر رکھے اور وہ جنگل کے بادشاہ کو ساری رپورٹ کرے گا۔ اگر میں کہیں جنگل میں جاؤں گی بھی اپنے بچے کے ساتھ تو وہ میرے پیچھے جائے گا اور میری نگرانی کرے گا اور جنگل کے بادشاہ کو ساری بات بتائے گا۔ شیرنی یہ سن کر تھوڑی دیر سوچتی ہے، پھر کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، چلو آج میرے شیر میرے لیے شکار کریں گے اور یہ تازہ شکار چلو ہمیں رات کو ملنے ہی والا ہے، تو میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ بکری کو سکون کا سانس آتا ہے اور وہ ایک نظر خرگوش کو دیکھتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے کیونکہ شیرنی نے خرگوش کو چیک کیا تھا اور خرگوش وہاں سے نہیں ہلا تھا، اس لیے اسے یقین آ گیا تھا بکری کی بات پر کہ بکری ٹھیک کہہ رہی ہے اور خرگوش واقعی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ بس یہ سوچ کر ہی شیرنی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بکری ایک بار پھر سے دوڑنا شروع ہوتی ہے اور اپنے گاؤں کی طرف وہ تیزی سے بھاگتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اپنے گاؤں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جا کر ہی سانس لیتی ہے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف دوڑ لگاتی ہے اور وہاں جاتی ہے۔ وہاں جاتے ہی اسے اس کا دوسرا بچہ بھی ملتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ چلو اچھا ہوا کہ ماں نے بھائی کو صحیح سلامت واپس لے آئی۔ بکری خاموش ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا جنگل میں کوئی جانور نہیں ملا تھا کہ کہیں تم لوگ کیسے بچ کر آ گئے؟ جس پر وہ بچہ کہتا ہے ملے تھے، کیوں نہیں ملے تھے، 2 بھیڑیے، ایک شیر اور ایک شیرنی ہمیں ملے تھے جنگل میں، لیکن ماں نے مجھے سب سے بچا لیا۔ تو وہ کہتا ہے کیا ماں نے ان سے لڑائی کی تھی؟ جس پر بکری کا بچہ اسے بتاتا ہے کہ نہیں بھائی، ماں نے اس سے لڑائی نہیں کی بلکہ ان سے باتیں کی اور انہیں بات کرتے کرتے باتوں سے ہی انہیں بیوقوف بنایا اور ہم نکل آئے۔ جس پر بکری کا بچہ کہتا ہے وہ کیسے؟ پھر بکری بولتی ہے کہ بچے، اگر تم سے دشمن زیادہ طاقتور ہے تو کبھی بھی مصیبت کو دیکھ کر ڈرو مت کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو اب میں کیا کروں، بس تمہیں ہمت سے کام لینا ہوتا ہے اور اپنے حواس کو قابو میں رکھ کر ہمت سے اپنے اوپر قابو کر اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اگر تم ہمت سے مشکل کا سامنا کرو گے تو تم ہر مشکل میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشکل وقت آتے ہی بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے تاکہ وہ مشکل سے نکل سکے، اور وہی آج میں نے کیا اور اس طرح ہم بحفاظت واپس آ گئے۔ ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے اور مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔